اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حقیقی ولادت کی نشانیاں، سائن آف ٹرو لیبر۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بٹن آف تھینکس۔ حقیقی ولادت یا لیبر کی بہت سی نشانیاں جو سچی اور یقینی ہوتی ہیں اور ولادت کا باعث بنتی ہیں۔ چند اہم نشانیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ رحم کا سکڑاؤ، یوٹرائن کنسٹرکشن۔ حقیقی لیبر کی قریب ہوتی ہیں تو اس عمل کی ایک حصے کے طور پر رحم کی گردن پھیل جاتی ہے، او ایس کھل جاتی ہے اور سرویکس ڈلٹیشن کا عمل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ شو یہ بھی قبل از ولادت کی ایک نشانی ہے۔ اس میں ولادت سے قبل خون آلودہ مواد کا اخراج ہوتا ہے اور بلڈ سٹینڈ میوکرڈ اور اخراج شو ہے۔ اس فٹس کا دباؤ، فیٹل ایکسس پریشر۔ جب ولادت سے قبل کنسٹرکشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے زیر اثر فٹس پر مخصوص دباؤ آتا ہے۔ یہ دباؤ فٹس کی پشت پر ہوتا ہے، دباؤ کو آگے کی طرف پش کرتا ہے۔ اس وجہ سے رحم کے نچلے والا حصہ سرویکس پر ایک دباؤ پڑتا ہے اور یہ دباؤ فیٹل ایکسس پریشر کہلاتا ہے۔ اس دباؤ کی وہ دو کام ہوتے ہیں، ایک یہ دباؤ کے ذریعے ممبرین کو پھٹنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرا اس دباؤ کی وجہ سے فٹس کا اخراج آسان ہوتا ہے۔ یوں یہ فٹس کا دباؤ ولادت کے دوسرے مرحلے کا ایک زبردست مددگار ہے۔ فلوئڈ کا عام دباؤ، جنرل فلوئڈ پریشر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فٹس خاص حفاظتی امور کے پیش نظر ایک تھیلی میں ہوتا ہے جو کہ ایک خاص فلوئڈ سے بڑی ہوتی ہے۔ جب رحم کے سکڑاؤ کنسٹرکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس کا دباؤ اس فلوئڈ اور فٹس دونوں پر آتا ہے۔ یہ دباؤ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک جھلی یعنی ممبرین سالم ہوتی ہے۔ یہ پریشر فلوئڈ کا عام دباؤ ہے جو جنرل فلوئڈ پریشر کہلاتا ہے۔ جب جھلی پھٹ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دباؤ بھی ولادت کی تکمیل میں مدد دیتا ہے۔ بچے کے آگے پانی کا اجتماع، لیبر کے آغاز کے بعد یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ نیچے حصے کا سیگمنٹ کھینچتا ہے اور تن جاتا ہے تو اس وجہ سے کوریان اپنی جگہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے الگ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ سفلڈ نیچے کی جانب اویسی کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔ اس مرحلے پر بچے کا سر نیچے کی جانب ہو کر سیکس کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے۔ جب فٹس کا سرویکس سے الگ ہو جاتا ہے تو سر کے آگے موجودہ پانی اور سر کے عقب میں موجود پانی کا آپس میں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اب جو پانی سر کے آگے موجود ہوتا ہے فور واٹر کہلاتا ہے، اور پانی سر کے عقب میں رہ جاتا ہے اس کو ہڈن واٹر کہلاتا ہے۔ اور یہ سر کے آگے پانی پھر دباؤ کا باعث بنتا ہے اور حقیقی لیبر میں حصہ لیتا ہے۔ ممبرین کا پھٹ جانا، ریپیوچرز آف ممبرین۔ جب لیبر کا پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کی نشانی میں ایک بڑی نشانی ممبرین کا پھٹ جانا ہے۔ ممبرین کے پھٹ جانے سے لیبر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب ڈلٹیشن آف سرویکس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو ممبرین میں جمع فور واٹر کو مزید سپورٹ نہیں ملتی اور مزید یہ کنسٹرکشن کے عمل میں اس قدر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہیں تو یہ جھلی مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتی اور پھٹ جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لیبر کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچتا ہے اور اس کے باوجود جھلی نہیں پھٹتی اور تب اس کو خود پھڑنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لیبر کے دوسرے مرحلے میں وال پر غبارے کی مانند ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔